برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کے چھوٹے سے حصے الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کروں گا، اور آپ حضرات اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس نیک کام میں اپنے مومن بھائیوں کو بھی جوڑ لیجئے، تاکہ آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں اکٹھی ہوں گی، اور یقینی طور پر جن کو آپ جوڑیں گے ان کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں اکٹھی ہوں گی، اور جو وہ جوڑیں گے تو جو اپنا سننے کا عمل ہے یہ نیکیاں تو ملیں گی، لیکن وہ جو سنیں گے ان کی نیکیاں بھی آپ کے اعمال میں ان کو تو ملیں گی، لیکن پروردگار عالم ان کے سننے کے صدقے میں، ان کے سننے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ نیکیاں جڑتی رہیں گی اور اکٹھا ہوتی رہیں گی۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات میری اس ریکویسٹ کو، میری اس گزارش کو قبول فرمائیں اور اپنے دوست و احباب کو اس تفسیر قرآن کو سننے کے لیے ضرور جوڑیں، اس لیے کہ دیکھیے کلام مقدس سب پڑھتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اس کو ہر شخص جاننے کے لیے زحمت گوارا نہیں کرتا، اور اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو کم سے کم سننے کے لیے تو آپ سن تو لیں، اپنا روزانہ کا ایک معمول بنا لیں کہ اپنا کام بھی کرتے رہیں، اپنا موبائل چلا کے چھوڑ دیں آدھا گھنٹے کے لیے، اور اس ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا شان نزول اور اس کا مطلب مکمل طور پر آپ سنتے رہیں، تو ایک یہ معمول بنا رہے گا کہ ہم اپنا دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں، دین بھی ہمارے ساتھ ہے، دنیا کا کام بھی ہمارے ساتھ ہے، دونوں چل رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ ہے یہ، رب فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کا امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے، اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھ ہے ایمان لائیں، وہ جو بے دیکھ ہے ایمان لائیں، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ لفظی وضاحت، الذین یہ اسم موصولات میں سے ہے جس کے معنی ہے وہ جو، یؤمنون یہ جمع ہے یؤمنو کی، اور یہ ایمان سے مشتق ہے، یؤمنون ایمان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں دل سے تصدیق کرنے کے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کے معنی آتے ہیں یؤمنون جو ایمان لائیں، ایمان لاتے ہیں، بالغیب بے کے معنی آتے ہیں ساتھ کے، سے کے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اور بغیر کے بھی آتے ہیں، اور غیب کے معنی ہے پوشیدہ چھپی ہوئی چیز۔ تو یہ اس کی لفظی تشریح، لفظی وضاحت ہوئی۔
الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ اس آیت مقدسہ کے اس حصے کا تعلق پہلے سے پچھلی آیتوں سے فرمایا گیا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں۔ تو گویا یہ آیت اس اجمال کی تفصیل ہے۔ اگر تقوی کے معنی یہ کیے جائیں کہ ناجائز باتوں سے بچنا، تو مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے اور اچھی باتیں اختیار کرے۔ تو ان اچھی باتوں کا ذکر اس آیت میں ہوا، چونکہ بیماری کا دفع کرنا مقویات پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے تقوی کا ذکر ان چیزوں سے پہلے کیا گیا۔ بہرحال ایمان تمام نیکیوں کی اصل اور جڑ ہے کہ اگر ایمان قائم ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے، یعنی سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان اسلام کسے کہتے ہیں؟ یعنی ظاہری باتوں کو اسلام کی قبول کر لیا لیکن دل سے تصدیق نہیں کی۔ تو ظاہری باتوں کو قبول کرنے کے بعد دل سے تصدیق کرنا امپورٹنٹ ہے۔ دل میں اچھا عقیدہ رکھنا، آڑا ٹیڑھا عقیدہ کارگر نہیں ہوگا، کامیابی کی ضمانت نہیں ہوگی، بلکہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ الٹا سیدھا ہوا تو وہ کتنی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے روزے رکھتا رہے، کتنے سجدوں پہ سجدے کرتے رہے، کتنے اچھے اعمال کرتا رہے، کتنی لمبی داڑھی رکھ لے، کتنے لمبے اسلام کے مطابق جو ہے کپڑے پہن لے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اگر ایمان قائم ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے، ورنہ نہیں۔ اور اگر ایمان قائم نہیں ہے تو نیک اعمال کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس نے ایمان کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد نماز وغیرہ کو۔ دل ایک تختی ہے، دل کیا ہے؟ ایک تختی ہے، ایک لوح ہے، اور نیک اعمال اس کے اچھے نقش۔ اور تختی پر نقش و نگار جب ہی کیے جاتے ہیں جب پہلے اسے دھو کر صاف کر لیا جائے۔ تختی کو پہلے صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے، تب اس پر نقش و نگار کیا جاتے ہیں۔ تو دل ایک تختی کی طرح ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ایمان رحمت کا وہ پانی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رحمت کا وہ پانی ہے جس سے قلب یعنی دل صاف ہوتا ہے۔ جب ایمان سے دل صاف ہو گیا تو اب نیک اعمال کے ذریعے سے اس پر عمدہ نقش و نگار کیے جا سکتے ہیں۔ نماز پڑھو، عمدہ نقش و نگار ہوں گے۔ روزہ رکھو، عمدہ نقش و نگار ہوں گے۔ حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ سب نقش و نگار ہیں۔ اور اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک پیش کرو، کچھ بھی کرتے رہو، آپ کے کوئی بھی عمل آپ کے کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ مومن بنیے، سب سے پہلے مومن بنیے اور اس کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کریے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مومن تو نہیں بنے، آپ نے دل سے تصدیق نہیں کری، آپ کا عقیدہ الٹا سیدھا رہا، اور آپ اعمال پہ اعمال، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، حج پہ حج، ایک نہیں سینکڑوں حج، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، صدقہ پہ صدقہ، خیرات پہ خیرات کرتے رہے، اور آپ کا عقیدہ الٹا سیدھا رہا، تو یقینی طور پر آپ جنتی نہیں ہو سکتے، آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیے، آپ مومن بنیے، اور اس کے بعد پھر عمل پہ لگیے، تو یقیناً آپ جو بھی عمل کریں گے، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ نماز آپ کی، اگر آپ نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھی ہے تو اس کے نماز، اس 2 رکعت نماز جیسی کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یؤمنون، اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون، یؤمنون ایمان سے مشتق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ ایمان کے لغوی معنی کیا ہے؟ امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے لیے
ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے، اچھا عقیدہ اختیار کرتا ہے، آڑے ٹیڑے عقیدے سے بچتا ہے، اور اچھا عقیدہ جب بنا لیا اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے امن دے لیتا ہے، آخرت کے عذاب سے وہ بچا لیتا ہے۔ اور جس کا عقیدہ آڑا ٹیڑا ہوتا ہے تو اس کو نہ نماز بچا سکتی ہے، نہ روزہ بچا سکتا ہے، نہ حج بچا سکتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی آخرت کے عذاب سے، بلکہ وہ آخرت میں جہنم کے عذاب میں جلے گا جس کا عقیدہ آڑا ٹیڑا اور درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اچھا عقیدہ اختیار کرو، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے کلام مقدس کے اندر مسلمانوں کو مومن کے لقب سے ملقب کیا ہے، یاد کیا ہے، اور رب تعالیٰ کو بھی لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے یعنی پروردگار عالم کے کلام مقدس نے مسلمانوں کو مومن کہا ہے، اور رب قدیر کو بھی کلام مقدس نے مومن کہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے کلام مقدس میں جو مومن کا لفظ مسلمانوں کے لیے آیا ہے وہاں پر یہ معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا عقیدہ کر کے عذاب سے امن دیتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے جو کلام مقدس میں ذکر ہے رب تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں کہ رب مومن ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ رب کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں۔ چونکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور پورا بھروسہ حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور کافروں کو ہمیشہ تردد ہی رہتا ہے، اس لیے وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں۔ شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے۔ دلی تصدیق کیا ہے؟ اصل ایمان ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ مومن کے لیے دلی تصدیق اصل چیز ہے، اصل ایمان یہی ہے، جس نے دل سے تصدیق کر لیا وہی حقیقت میں مومن ہے۔ اور اقرار احکام اسلامی جاری کرنے کی شرط اعمال دین میں داخل نہیں۔ اعمال کیا ہے؟ دین میں داخل نہیں، یعنی اگر کوئی شخص عقیدت درست رکھتا ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو لیکن اعمال نہ کرتا ہو یا برے اعمال کرتا ہو، وہ مومن ہے، وہ مومن رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو برے اعمال کرنے کا گناہ جو ملے گا اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ مومن رہے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں ایمان کے بعد نماز وغیرہ کا ذکر ہوا۔ اگر اعمال ایمان کا جز ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، لہذا شرابی، چور، زانی اور دیگر بدکار لوگ اگر عقیدت درست رکھتے ہوں تو وہ یقیناً مومن ہیں۔ وہ چور ضرور ہیں لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہے، آڑا ٹیڑا عقیدہ نہیں ہے تو وہ مومن ہے۔ وہ زنا خور ضرور ہے لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ مومن ہیں۔ وہ چور ضرور ہیں لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہے لیکن وہ مومن ہیں۔ ان کو چوری کی سخت سزا ملے گی، شراب پینے کی سخت سزا ملے گی، زنا خوری کی سخت سزا ملے گی، لیکن سخت سزا بھگتنے کے بعد وہ مومن رہیں گے۔ اور اگر نمازی پرہیزگار شخص کے عقیدے بگڑے ہوئے ہوں تو وہ کافر ہے۔
اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اتنی نماز پڑھتا ہے جس کی نماز کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، دن میں بھی نماز ہے، رات میں بھی نماز ہے، دن میں بھی سجدے، رات میں بھی سجدے، روزوں پہ روزے، حج پہ حج، زکات پہ زکات، لیکن اس کا عقیدہ آڑا ٹیڑھا ہے، بگڑا ہوا ہے، تو وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہے، وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، سب سے پہلے اسلام اور اسلام کی ساری چیزوں سے متعلق اپنا عقیدہ درست کرو، تب آپ مومن ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نماز پڑھو تو اس نماز کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی کا کوئی حساب ہی نہیں، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھیں، دیکھو آپس میں لڑنا حرام ہے، لیکن ان لڑنے والوں کو مومنین کہا گیا ہے۔ آپس میں لڑنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان دونوں لڑنے والوں کو مومن کہا ہے، ان کو کافر نہیں کہا۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نیک اعمال کرے، عمر بھر نیک اعمال کرتا رہے، لیکن آخر میں مرتے وقت اس کے عقیدے بگڑ جائیں، اس کے عقیدے خراب ہو جائیں، الٹے سیدھے وہ عقیدے، پوری زندگی دین کی خدمت کرتا رہا، اچھے عمل کرتا رہا، دین کی خدمت میں خدمت کرتا رہا، لیکن آخر وقت میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا، الٹا سیدھا عقیدہ اس کا ہو گیا اسلام اور اسلام کی چیزوں سے متعلق، تو وہ بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جیسے کہ شیطان وغیرہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، شیطان کا عمل کیا تھا؟ معلم الملائکہ، فرشتوں کا ٹیچر، اور کوئی جگہ اس نے ایسی نہ چھوڑی جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا، لیکن آخری وقت میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ الا ابلیس، تمام فرشتے جھک گئے، شیطان اکڑ کے کھڑا ہو گیا، شیطان اکڑا، مغروریت اس کے اندر آئی، گھمنڈ اس کے اندر آیا، غرور اس کے اندر آیا، اور وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کا عقیدہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، آدم افضل نہیں ہے، اور میں افضل ہو کے آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اس کا عقیدہ خراب ہوا، تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی شخص پوری زندگی اچھے عمل کرتا ہے اور آخری وقت میں اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے، تو یقینی طور پر وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہماری اس تحقیق سے اتنا معلوم ہوا کہ اس زمانے کے نئے نئے فرقے، جیسے خاکسار وغیرہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف خدمت خلق کا نام ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اسی کا نام ایمان ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اسی کا نام ایمان ہے، باقی کسی دوسری چیز کا نام ایمان ہے ہی نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ان کا کہنا ہے کہ عقیدوں کی ضرورت نہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں، ایسے عقیدے والے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، کبھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اسی کا نام عقیدہ ہے، اور الگ سے عقیدوں کی ضرورت نہیں، تو وہ سخت غلطی پر ہیں، ایسا شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ایمان یعنی عقیدے مثل جڑ کے ہیں، عقیدے کیا ہیں؟ جڑ کی طرح ہیں، اور اعمال اس کے پھل جبھی لگ سکتے ہیں جب جڑ قائم ہو، اور جڑ ہی قائم نہ ہوگی تو پھل کہاں سے لگیں گے؟ اگر جڑ پہلے قائم ہوگی تب ہی پھل لگیں گے، اور اگر جڑ قائم نہیں ہوئی تو پھل نہیں لگ سکتے۔ میری ملت کے نوجوانوں، قرآن کریم فرماتا ہے اگر تم نے ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کر دیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا فرماتا ہے پروردگار عالم کلام مقدس کے اندر؟ کہ اگر تم نے ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کر دیں تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اگر ایمان صرف اعمال کا نام تھا تو نبی پاک کی ادنا بے ادبی سے اعمال برباد کیوں؟ اعمال برباد کیوں ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو اعمال کی ضرورت نہیں،
اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اعمال امپورٹنٹ ہیں لیکن ایمان کے بعد، اعمال امپورٹنٹ ہیں لیکن اعمال سے پہلے ایمان امپورٹنٹ اہم ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کریے، مومن بنیے، اپنا عقیدہ، ایمان درست کرنے سے مطلب ہے عقیدہ درست رکھیے، اور آپ کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو آپ کا ایمان درست نہیں ہے، اور آپ کا ایمان درست نہیں ہے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، نیک اعمال بھی سخت ضروری چیز ہیں۔ جو شخص عقائد درست کر کے اپنے اعمال نہ سنبھالے وہ ایسا ہے جیسا درخت لگا کر اس کے پھل نہ کھائے۔ اپنا عقیدہ درست کرنے کے بعد اپنے اعمال کو سنبھالنا، اچھے عمل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نہ جانے کب تک جہنم میں جلنا پڑے گا، نہ جانے کب تک مومن کا بھی اگر عمل اچھا نہیں ہے تو نہ جانے کب تک اس کو جہنم کی نچلی وادیوں میں جلنا پڑے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جہنم میں جلنے سے بہتر ہے کہ اپنا عمل اچھا کریے، اپنا اچھا عمل کریے۔ اب میں ایک بڑی اہم بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو ہے مومن، ایک ہے مسلم۔ تو مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ مسلم کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اس کو سن لیجئے۔ مسلم کی تعریف یہ ہے، مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ ظاہری تمام اعمال اسلام کے مطابق کرنے والے کا نام مسلم ہے۔ ظاہری تمام اعمال اسلام کے مطابق کرنے والے کا نام مسلم ہے۔ یہ مسلم کی ڈیفینیشن، مسلم کی تعریف ہے۔ یعنی ہم نے ظاہری اعتبار سے اسلام کے مطابق کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اسلامی لباس پہن لیا، اسلامی لباس پہننے کے بعد ہم نے نمازیں شروع کر دی، حج شروع کر دیا، روزہ شروع کر دیا، زکوٰۃ شروع کر دی، صدقہ و خیرات شروع کر دی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کر دیا، تو ہم مسلم ہو گئے، لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے، لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے۔ اب مومن کی ڈیفینیشن سن لیجئے، مومن کی تعریف سن لیجئے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی ہر چیز کی دل سے تصدیق کرنے والے کا نام مومن ہے۔ اسلام کی ہر چیز کی دل سے تصدیق کرنے والے کا نام مومن ہے۔ اسلام کی ہر چیز کی دل سے تصدیق بالقلب، قلب سے، دل سے تصدیق کرنے والے کا نام کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب مسلمان یعنی جس نے اسلام کی ظاہری باتوں کو مان لیا لیکن دل سے اسلام کی باتوں کی تصدیق نہیں کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں، اگر کسی شخص کے عقائد جو عقیدے ہیں وہ درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہو، اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ جیسے منافقین، اور منافقین میں ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت فرمائی تھی تو وہاں پہ یہود و نصارہ کا بڑا زور تھا، علماء یہود، علماء نصارہ، اور ان یہودیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی وہ شخص تھا جس کی مدینہ المنورہ کے اندر بڑی عزت تھی، اس کو لوگ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور قریب تھا کہ آمد مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ سے پہلے کہ وہاں کے لوگوں نے ایک تاج تیار کر رکھا تھا کہ اس کے سر پر تاج پہنانے والے تھے، یعنی مکمل طور پر اس کو اپنا سردار ماننے والے تھے، کہ اب یہ تیاری ہو ہی رہی تھی کہ اس کو تاج پہناتے عبداللہ بن ابی کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول تشریف فرما ہو گئے تو اس کی طرف سے سب کا ذہن پھر گیا،
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ رغبت کرنے لگے اور سب اللہ کے رسول کے گرویدہ ہو گئے. تو ابھی اس کو بڑی جلن، بڑا حسد اور اس کے دل میں بڑی آگ پیدا ہو گئی عبداللہ بن ابی کے. تو اب اس نے اپنے جلن اور اپنا حسد اور اپنا غصہ پورا کرنے کے لیے، اپنا جو اندر کی آگ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اس نے ظاہری اعتبار سے اسلام قبول کر لیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے مطابق اپنا لباس پہننے لگا، نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، حج کرنے لگا، زکات دینے لگا اور اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھنے لگا، مومنوں کے درمیان بیٹھنے لگا، گویا کہ اسلام کی جو تمام باتیں ہیں ظاہری اعتبار سے ان تمام پر عمل کرنے لگا. جب یہ عمل کرنے لگا لیکن حقیقت میں یہ شخص اسلام کا اور مومنوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا ہمیشہ دشمن رہا. اور یہی وہ شخص ہے عبداللہ ابن ابی کہ اسلام کے اندر جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، سب لڑائیوں میں اس نے آگ پھیلائی ہے، اس نے آگ بھڑکائی ہے، فتنہ اس نے ڈالا ہے عبداللہ ابن ابی نے. اتنا بڑا کمینہ، اتنا بڑا فتین عبداللہ ابن ابی جو یہودی تھا اور ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، حقیقت میں یہ منافق تھا. تو میری ملت کے نوجوانوں، عبداللہ ابن ابی نے ظاہری اعتبار سے اسلام کی ہر بات کو مان لیا لیکن حقیقت میں وہ اسلام کا دشمن رہا. تو ایسا شخص جس کو منافق کہتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی، جس کا عقیدہ اسلام کے مطابق نہیں، جس کا عقیدہ آڑا ٹیڑھا ہو، وہ ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا. تو یہ مسلم تو ہے لیکن مومن ہرگز نہیں ہے. اور مومن جنتی ہے اور مسلم جنتی نہیں ہو سکتا. یعنی جس شخص نے ظاہری اعتبار سے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کی باتوں کو مان لیا، تو وہ مسلم رہے گا، یعنی اسلام کی باتوں کو ماننے والا رہے گا. لیکن جس نے دل سے اسلام کی تصدیق نہیں کی، تصدیق بالقلب نہیں کی، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوا، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جب وہ مومن نہیں ہوگا تو وہ جنتی نہیں ہوگا. عبداللہ ابن ابی نے سب کچھ کیا، کلمہ پڑھا، اسلامی لباس پہنا، حج کیا، زکات کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھا، لیکن وہ مومن نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہرگز نہیں ہے. منافق ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا. اسی لیے امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے کیا خوب فرمایا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. میری ملت کے نوجوانوں، اسی پہ میں اپنی تقریر، اپنی تفسیر ختم کرتا ہوں. ہماری آج کی یہ تفسیر تھی الذین یؤمنون بالغیب کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس تفسیر کو، ہماری اس بیان کو، جو ہمارے بیان کرنے میں قصداً سہواً لفظاً معناً جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان کو معاف فرما کر مولا صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اور ہمارے مومن بھائی جو اس کو سن رہے ہیں ان کو بھی مولا اس کو سننے کی توفیق عطا فرما اور ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے. آخرت کے لیے ان کے نامہ اعمال میں توشہ اس کو بنا دے. اور پروردگارا تو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں اپنے حبیب کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.